قاسم کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی بھابھی نے آخری وقت میں اپنے قاتل کو پہچان لیا تھا اور اس کی جانب انگلی سے اشارہ کیا تھا۔ اب قاسم کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ اسے اپنے دماغ پر بے حد دباؤ محسوس ہوا اور اس کے جبڑے اکڑ گئے، کیونکہ یکے بعد دیگرے بہت سی کڑیاں ملتی جا رہی تھیں، اس لیے کہ اس کے ذہن میں یہ بات تو تھی کہ سلیم پاشا نے آخری وقت میں زخمی خاتون کو دیکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ قاسم نے سوچا یقیناً یہی وقت رہا ہوگا جب طبیب نے اپنے زخموں کی مرہم پٹی کی ہوگی۔ اب اس کی بھویں تن کر سیدھی ہو گئیں، اس کی نبضوں کی رفتار بھی تیز ہونے لگی۔ اسے یقین ہو رہا تھا کہ طبیب سلیم پاشا ہی اس کے خاندان کا قاتل تھا، لیکن سلطان کے الفاظ نے اس کے خیالات کی روح کو اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ سلطان سلیم پاشا سے کہہ رہا تھا، محترم طبیب، آپ کا ادب شاہی بجا لانے کا انداز ہمیں پسند نہیں آیا۔ ہم رکوع اور سجود صرف اللہ کے حضور جائز سمجھتے ہیں، لیکن بہرحال ہمیں آپ کی علالت کا سن کر افسوس ہوا تھا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پر پٹی بندی ہے، معلوم ہوتا ہے آپ کے ہاتھ کی انگلیاں سلامت نہیں رہیں، نصیب دشمنہ کہیں کٹ تو نہیں گئی۔ سنا ہے آپ بغاوت کے دنوں میں ہی کسی حادثے کا شکار ہوئے ہیں۔ بغاوت کے دنوں میں سلیم پاشا کے حادثے کا ذکر قاسم کے لیے ایک اور کڑی تھا، تو گویا سلیم پاشا کا ہاتھ انہی ایام میں زخمی ہوا تھا جب اس کی بھابھی شہید ہوئی تھی، اور پھر جب سلیم پاشا نے سلطان کو جواب دیا تو قاسم کے شک کی رہی صحیح کسر بھی پوری ہو گئی، کیونکہ سلیم پاشا کا جواب فی الحقیقت بچگانہ اور غیر معقول تھا۔ سلیم پاشا نے بتایا، سلطان معظم، میں ناواقف آداب شاہی ہونے پر بے حد شرمسار ہوں۔ سلطان معظم نے میرے زخمی ہاتھ کی بابت دریافت فرمایا۔ میرا یہ ہاتھ ایک نسخہ تیار کرتے وقت اچانک تیزاب میں جل کر ضائع ہو گیا، یہی وجہ ہے کہ میں کئی روز سے صاحب فراش ہوں۔ طبیب کی بات اس لیے غیر معقول تھی کہ اس کی پٹی دیکھ کر صاف پتہ چلتا تھا کہ اس کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ چکی ہیں، اور پھر یہ بات بھی تھی کہ تیزاب میں اچانک ہاتھ جانے سے اس قدر سنگین نقصان ممکن نہیں تھا۔ طبیب محل میں بڑے ہونے والے ایک بادشاہ کو تو دھوکہ دے سکتا تھا، لیکن قاسم جیسے ذہین دماغ کو فریب نہ دے سکتا تھا۔ بان قاسم کو ایک خیال آیا اور اس نے سلطان کی خدمت میں ادب سے گزارش کی، سلطان معظم، انتہائی احتیاط کے ساتھ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان نے چونک کر قاسم کی جانب دیکھا اور سر کی جنبش سے بات کرنے کی اجازت دی۔ قاسم نے پھر کہا، سلطان معظم، حیرت کی بات ہے، سرکاری سراغ رسا کو کسی جگہ سے ایک شخص کی 3 داہنی ہاتھ کی انگلیاں کٹی ہوئی ملی ہیں، جنہیں تفتیش کی غرض سے مشک کافور اور قدرتی برف میں محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اگر گستاخی نہ سمجھی جائے تو یہ میں کہنا چاہوں گا کہ طبیب سلیم پاشا سلطان معظم سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قاسم بات کر رہا تھا اور سلیم پاشا کی ٹانگیں زور زور سے کانپ رہی تھیں۔ قاسم نے 3 انگلیوں کا ذکر کر کے اس کا بھانڈا پھوڑ دیا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ خزاں رسیدہ پتوں کی طرح پیلا ہونے لگا اور وہ شاہی نگاہوں کی تاب نہ لاتے ہوئے فرش پر گھرنے لگا۔ اس کی اب تک کی حرکتیں سلطان کے لیے بھی چونکا دینے والی تھیں۔ چنانچہ سلطان نے کسی قدر بلند آواز میں کہا، طبیب، آپ کی ٹانگیں کیوں کانپ رہی ہیں؟ معلوم ہوتا ہے آپ کا کوئی نہ کوئی تعلق ان 3 انگلیوں کے ساتھ ہے۔ سلطان کی بات نے سلیم پاشا کی رہی صحیح جان بھی نکال لی۔ اسی اثنا میں قاسم نے ایک بار پھر کہا، سلطان معظم، یہ کٹی ہوئی انگلیاں مجھے اپنے ہی گھر سے ملی ہیں، اور میری بھابھی مرتے وقت بتا رہی تھیں کہ انہوں نے ایک حملہ آور نقاب پوشوں کے سردار کو زخمی کر دیا تھا، لیکن سلطان معظم، یہ ضروری تو نہیں کہ وہ انگلیاں محترم طبیب سلیم پاشا کی ہی ہوں۔ قاسم نے جملے کا آخری حصہ کسی قدر زور دیتے ہوئے جان بوجھ کر کہا تھا۔ اب گویا اس نے سلیم پاشا پر اپنے شک کا براہ راست اظہار کر دیا تھا۔ سلیم پاشا کی حالت غیر تھی اور اس کی زبان کوئی بھی لفظ ادا کرنے کی ہمت نہ کر پا رہی تھی۔ شکار کو جال میں پھنستے دیکھ کر قاسم نے آخری ضرب لگائی اور کہا، سلطان معظم، خفیہ محکمے کے ماہرین ان انگلیوں اور محترم طبیب کے دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کو دیکھ کر بآسانی بتا سکتے ہیں کہ یہ انگلیاں محترم طبیب سلیم پاشا کی ہی ہیں۔ قاسم کی بات پوری طرح ختم نہ ہوئی تھی کہ دیوان شاہی میں ایک عجیب حادثہ رونما ہوا۔
سلیم پاشا نے خود کو چوہے دان میں پھنستے دیکھا تو یکدم بجلی کی صورت سے اپنی قبا کے اندر سے بایاں ہاتھ ڈالا اور ایک تیز دھار چمکتا ہوا خنجر نکال کر پلک جھپکتے میں سلطان مراد خان ثانی پر حملہ کر دیا۔ بہت ممکن تھا کہ اس کا خنجر سلطان کا پیٹ چاک کر دیتا، لیکن اربان نے بروقت ایک عجیب و غریب حرکت کی اور بجلی کی طرح سلطان کے سامنے آ گیا۔ سلیم پاشا کا خنجر اربان کی پسلیوں میں گھستا چلا گیا، لیکن سلطان بال بال بچ گیا۔ اتنی مہلت کافی تھی۔ قاسم نے فوراً اپنی شمشیر بے نیام کی اور فوراً سلیم پاشا کی گردن پر رکھ دی۔ سلطان نے بآواز بلند دربان کو پکارا اور دربان تلوار سوند کر اندر کی جانب لپکایا۔ اب سلیم پاشا بے بس ہو چکا تھا، لیکن اس نے آخر میں ایک اور حیران کر دینے والی حرکت کی اور اپنا خنجر اربان کی پسلیوں سے کھینچ کر اپنے ہی پیٹ میں گھونپ لیا۔ اس کا پول کھل چکا تھا اور اب اس کے لیے مزید زندہ رہنا کسی صورت ممکن نہ تھا، چنانچہ اس نے خودکشی کر لی۔ اگلے روز غدار سلیم پاشا کی لاش شہر کے سب سے بڑے چوراہے میں الٹی لٹک رہی تھی، جس کے پاس ہی ایک چھوٹے سے ستون پر سرکاری اشتہار آویزاں تھا، جس میں غدار سلیم پاشا کے سیاہ کارنامے درج تھے۔ قاسم کا انتقام پورا ہو چکا تھا اور اس کا سب سے بڑا دشمن، حملہ آور نقاب پوشوں کا سردار اور کیسر کا خطرناک جاسوس، اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ قاسم آج بہت خوش تھا اور اسی سرشاری کے عالم میں دھڑکتے دل کے ساتھ اربان کے گھر جا پہنچا۔ یہاں وہ اپنے بوسنیائی مہمانوں سے ملنے آیا تھا، لیکن در حقیقت اس کے دل میں کوئی انجانا سا چور بھی سر چھپائے بیٹھا تھا۔ یہ غالباً شہزادی عمیرہ کی ملاقات کا چور تھا۔ وہ اربان کے گھر پر پہنچا تو بے حد جذباتی ہو رہا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھ کے ساتھ اس خوبصورت مکان کے دروازے پر دستک دی اور کچھ دیر کھڑا رہ کر انتظار کرنے لگا۔ چند لمحے بعد مکان کا دروازہ کھلا تو وہ اپنی جگہ پر مارے جذبات کے کام کر رہ گیا۔ سامنے بوسنیا کی حسین شہزادی کھڑی تھی۔ قاسم کو توقع نہ تھی کہ دروازہ کھولنے کے لیے شہزادی حمیرہ خود چلی آئے گی۔ وہ تو ششدر تھا ہی، دیکھنے والی حالت تو شہزادی حمیرہ کی تھی، جس کے سامنے اچانک اس کے خوابوں کا شہزادہ آفتاب روشن کی طرح طلوع ہوا تھا۔ شہزادی پھٹی پھٹی آنکھوں سے قاسم کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھے چلی جا رہی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ دروازے کے کواڑوں پر تھے اور منہ سکتے کے عالم میں کھلا تھا۔ قاسم کی آمد کسی معجزے سے کم نہ تھی۔ وہ سوچ رہی تھی مسلمان ہونے کے بعد اس کی پہلی دعا ہی قبول کر لی گئی تھی۔ اس نے مسلمان ہونے کے بعد اپنے خدا سے قاسم کی دوبارہ ملاقات طلب کی تھی، اور آج قاسم خود بخود اس کے سامنے چلا آیا تھا۔ دونوں طرف کی حیرتیں ماند پڑیں تو دونوں ملاقاتی عجیب سے انداز میں مسکرا اٹھے۔ شہزادی نے بغیر کوئی سوال کیے قاسم کو اندر آنے کے لیے کہا اور خود دوڑتی ہوئی مریم اور بوڑھے عباس کو پکارنے لگی۔ قاسم کی ملاقات سب کے لیے اچانک اور چونکا دینے والی تھی۔ اربان گھر پر موجود نہ تھا، لیکن ان تینوں نے قاسم کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس کی آمد سے شہزادی کے گھر میں چار چاند روشن ہو گئے۔ وہ ایک جگہ جا کر بیٹھے تو عباس نے چھوٹتے ہی خوشی سے کپکپاتی آواز میں کہا، بیٹی حمیرہ، دیکھو تمہارا دولہا خود بخود آ گیا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں تم پہلے دن سے ہی قاسم کو چاہنے لگی ہو، تم مجھ سے کچھ نہیں چھپا سکتی۔ حمیرہ کا چہرہ حیا سے گلنار ہو گیا۔ وہ فوراً اٹھی اور اندر کی طرف جانے لگی، لیکن عباس نے اس کو کلائی سے پکڑ لیا۔ بیٹی، جاتی کہاں ہو؟ یہاں بیٹھو۔ اتنی مدت بعد قاسم ایک بار پھر ہمارے گھر آیا ہے اور تم چل دی۔ خوشبو اور محبت کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ تم تو یہ بھی نہیں مانو گی کہ تم ادرنا میں قاسم ہی کے سلسلے میں آئی ہو۔ حمیرہ چوئی موئی سی ہو گئی اور عباس سے اپنی کلائی چھڑاتے ہوئے کہنے لگی، چچا، آپ نے دیکھا میری دعاؤں کا اثر۔ قاسم بن ہشام خود چل کر ہمارے پاس آئے ہیں۔ آپ میرا ہاتھ چھوڑیے، میں ان کے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کرتی ہوں۔ لیکن قاسم اس صورتحال سے بری طرح سٹپٹا گیا۔ اسے قطعاً توقع نہ تھی کہ معاملہ اس حد تک بڑھ چکا ہے۔ وہ تو اپنی غزالہ یعنی مارسی سے محبت کرتا تھا۔ آج اس کے دل میں شہزادی حمیرہ کی محبت نے شمع جلانے کی کوشش کی تو اسے مارسی کی بے پناہ یاد آنے لگی۔ اسے یوں لگا جیسے وہ مارسی کی روح سے بے وفائی کر رہا ہو۔
اس کے بعد وہ جتنی دیر تک ان لوگوں کے پاس رہا اسی احساس کی آگ میں جلتا رہا اور حمیرہ کی بے پایاں عقیدت اور خود اعتنا نہ سمجھا، حتیٰ کہ جب وہ رات کو واپس ہونے لگا تو بالآخر حمیرہ بول اٹھی، محترم سالار، آپ آج کھوئے کھوئے سے تھے، معلوم ہوتا ہے آپ کے دل میں کسی اور کے نام کا چراغ روشن ہے۔ اگر میری وجہ سے آپ کو کوئی دکھ پہنچا ہو تو میں معافی کی خواستگار ہوں۔ قاسم کو دھچکا لگا، حمیرہ نے اس کی بے رخی کو بھانپ لیا تھا۔ وہ ایک بار پھر سٹ پٹا گیا۔ ایک طرف مارسی کی یاد اسے کچوکے دے رہی تھی تو دوسری طرف کوئی غیبی طاقت اسے حمیرہ کی طرف بھی کھینچ رہی تھی۔ اس کے دل کی ناؤ ڈولنے لگی۔ اس نے معذرت خوانہ لہجے میں کہا، نہیں شہزادی صاحبہ، میں آپ کی محبت کے لائق نہیں ہوں۔ میں نے پہلے بھی ایک چراغ جلانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ سراج منور اب اس دل کے تاریک شبستانوں میں جدائی کی قبر پر جلتا ہوا ایک دیا بن کر ٹمٹما رہا ہے۔ آپ بہت اچھی ہیں اور میں دل کے کسی کونے میں آپ کے لیے ایک انجانا سا جذبہ محسوس بھی کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو دھوکے میں نہیں رکھ سکتا۔ آپ سے پہلے ایک لڑکی میری زندگی میں آ چکی ہے اور وہی میری پہلی محبت تھی۔ پہلی محبت تھی سے کیا مراد؟ وہ خوش نصیب اب کہاں ہے؟ قاسم کی آنکھوں میں عرب کی اداس شام اتر آئی۔ اس نے دور خلا میں گھورتے ہوئے جواب دیا، وہ شہید ہو چکی ہے اسلام کی محبت کے نام پر۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ حیرت ہے، ایک سپاہی ایک شہید کی شہادت پر اداس اور غمزدہ ہے۔ میں نے اسلام میں یہ سنا ہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں، پھر آپ نے کیوں اس کی جدائی کا غم دل سے لگا لیا ہے؟ میں آپ سے صرف ایک درخواست کروں گی، جب کبھی اس کی جدائی کا بوجھ محسوس کریں تو مجھ بد نصیب کو اپنے غم کا تھوڑا سا وزن اٹھانے کا موقع ضرور دیں۔ حمیرہ کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو جھلمل کر رہے تھے۔ نہ جانے قاسم کو کیا ہوا کہ اس نے بے ساختہ شہزادی حمیرہ کا ہاتھ تھام لیا اور تیزی سے کہا، نہیں حمیرہ نہیں، آپ مجھے اتنی عزت مت دیجیے کہ میں آپ کی محبت میں گرفتار ہو جاؤں اور اپنی غزالہ کی یادوں کو بھلا دوں۔ حمیرہ نے اپنی پرنم پلکیں اٹھائیں تو اس کی آنکھوں سے پگھلے ہوئے کانچ کے ٹکڑے اس کے رخساروں پر ایک ٹھنڈی لکیر چھوڑتے ہوئے دروازے کی دہلیز میں گم ہو گئے۔ حمیرہ ایک سسکی کے ساتھ مسکرا دی۔ اس نے قاسم سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور سر جھکاتے ہوئے کہا، آپ پھر کب آئیں گے؟ اب تو کان دروازے کی آہٹ پر لگے رہیں گے۔ قاسم نے حمیرہ کے رخساروں پر بنی لکیروں میں مشل کی چمک دیکھی اور جانے سے پہلے کہا، میں ضرور آؤں گا، آپ کے چچا عباس کے لیے اور آپ سب کے لیے۔ آپ بھی میرے گھر آئیے گا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ ندے عمر اور علی ہماری بھابھی کی شہادت کے بعد سے بے حد اداس رہنے لگے ہیں۔ آپ آئیں گے تو ان کا دل بہل جائے گا۔ قاسم رخصت ہو کر سیدھا گھر پہنچا تو ایک مہمان اس کا منتظر تھا۔ یہ اس کا ایک خاص آدمی تھا جسے اس نے غزالہ کی خبر لانے کے لیے البانیہ بھیجا تھا۔ قاسم نے اسے دیکھا تو اس کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ وہ غزالہ کے بارے میں کوئی بری خبر سننا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی تمام موہم امیدیں اس آدمی کو دیکھتے ہی نئے سرے سے جاگ اٹھیں۔ لیکن جب اس نے اپنے جاسوس کی کارگزاری سنی تو اس کے دل پر پھر یاسیت کے بادل چھا گئے۔ اس کے جاسوس نے اسے بتایا کہ غزالہ کی کوئی خبر نہیں ملی، بلکہ سلطان مراد خان ثانی کے بھیجے ہوئے ایلچی جو سکندر بیگ سے غزالہ کو واپس مانگنے گئے تھے، قتل کروا دیے گئے۔ اسے غزالہ ملتی بھی کیسے؟ یا اس کا جاسوس غزالہ کی کوئی خبر لاتا تو کیسے؟ کیونکہ غزالہ تو سکندر بیگ کے محل میں بھی نہ تھی۔ آج قاسم کو پوری طرح یقین ہو گیا کہ اس کی غزالہ اس دنیا میں نہ رہی تھی۔ وہ کچھ دن تک غزالہ کی یادوں کے سہارے جیتا رہا، لیکن کب تک؟ بالآخر کئی دن بعد ایک بار پھر اس کے قدم اربان کے گھر کی جانب اٹھ گئے۔ اس کی زندگی کا نیا باب شروع ہونے والا تھا۔ کئی ماہ تک اس کا آنا جانا اربان کے گھر رہا اور شہزادی حمیرہ کی آمد و رفت قاسم کے گھر رہی۔ یہ ملاقاتیں بہت کم عرصے میں شدید محبت میں بدل گئیں، اور پھر ایک دن دونوں گھروں کی رضامندی سے بوسنیا کی شہزادی حمیرہ قاسم کی دلہن بن کر اس کے گھر آ گئی۔ 2 بار کے تجربے سے سلطان مراد خان ثانی کو بخوبی اندازہ ہو گیا تھا
کہ شہزادہ محمد خان ابھی سلطنت کو سنبھالنے کے لیے کافی قابلیت نہیں رکھتا، کیونکہ وہ 1 سال میں 2 مرتبہ تخت نشین ہو چکا تھا، لیکن ہر بار خود سلطان کو بگڑتے ہوئے حالات کو سنبھالا دینا پڑتا، چنانچہ اس نے پھر تخت چھوڑنے کا قصد نہ کیا۔ چنانچہ سلطان نے 12 تخت نشین ہونے کے کچھ عرصہ بعد شہزادہ محمد خان کو ایشیائے کوچک میں بھیج دیا تاکہ وہ وہاں رہ کر حکومت کے متعلق زیادہ تجربہ حاصل کر سکے۔ بادشاہ تخت سے دستبردار تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن 2 مرتبہ تخت چھوڑ کر پھر سلطنت کی ذمہ داریوں کو اپنے سر لینا صرف سلطان مراد خان ثانی کے ساتھ مخصوص ہے۔ یہ فلسفی سلطان دریاوی عظمت کی بے حقیقی سے آگاہ ہو کر 40 سال کی عمر میں دوبارہ تخت سے علیحدہ ہوا، لیکن اس مرتبہ تخت پر آنے کے بعد اس نے عیسائیوں کو پھر سر اٹھانے کا موقع نہ دیا اور بلا وجہ کسی کو نہ ستایا، حالانکہ شاہ قسطنطنیہ اپنی شرارتوں اور فساد انگیزیوں کے سبب عثمانیوں کا سب سے بڑا دشمن اور منبع فساد تھا۔ سلطان کے لیے اس کا قلعہ کما کر دینا کچھ زیادہ دشوار نہ تھا، لیکن اس نے کیسر کو بھی اس کے حال پر رہنے دیا۔ البتہ اس مرتبہ اسے موریہ کی طرف توجہ کرنی پڑی، جہاں کیسر قسطنطنیہ کے 2 بھائی قسطنطین اور تھامس علیحدہ علیحدہ حصوں پر حکمران تھے۔ قسطنطین نے اپنے مقبوضات کے تحفظ کے لیے ہاکنائے کورنت کی قلعہ بندی کی اور ادھر سے مطمئن ہونے کے بعد تھیبس کے شہر پر، جو اس کی سرحد سے قریب سلطنت عثمانیہ کا مقبوضہ تھا، دفعتاً حملہ کر دیا اور تھیبس پر قبضہ کر لیا۔ اس حملہ کی اطلاع ملتے ہی سلطان فوراً موریہ کی طرف روانہ ہوا۔ کورنت کا مضبوط قلعہ اس کی راہ میں حائل تھا، مگر عظیم آہنگر اوربان کی بنائی گئی توپوں کی گولہ باری کے سامنے وہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا۔ یہ پہلی جنگ تھی جس میں عثمانی فوج نے توپیں استعمال کی تھیں۔ کورنت کی فتح کے بعد موریہ کا راستہ بالکل صاف تھا۔ قسطنطین اور تھامس کے لیے اظہار اطاعت کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ رہ گیا تھا۔ انہوں نے خراج دینا منظور کیا اور موریہ بھی دولت عثمانیہ کی باجگزار ریاستوں میں سے ایک ہو گیا۔ ادھر سلطان کا دیرینہ دشمن ہونیاڈے اپنی معاہدہ شکنی کے نتیجے میں ہونے والے وارنا کے مارکے کی شکست کے بعد سے لے کر اب تک ترکوں سے انتقام لینے کی تیاریوں میں مصروف رہا تھا۔ اس کے دامن شہرت پر شکست کا داغ بہت بدنما تھا، چنانچہ اس نے 4 سال کے اندر 80,000 کی ایک زبردست فوج پھر جمع کر لی اور دریائے ڈینوب کو عبور کر کے سربیا میں داخل ہو گیا۔ یہاں سربیا اور بوسنیا کے سپاہی ایک بار پھر ہونیاڈے کے ساتھ مل گئے۔ حالانکہ سربیا اور بوسنیا نے جنگ وارنا کے بعد دولت عثمانیہ کی اطاعت قبول کر لی تھی، مگر ہونیاڈے کی کوششوں سے یہ دونوں حکومتیں اپنے معاہدے سے منحرف ہو گئیں اور مکمل آزادی کی خواہش نے سلطان کے بالمقابل میدان جنگ میں کھینچ لائی۔ یہ قوت آزمائی کسودہ کے میدان میں ہوئی، جہاں تقریباً 60 سال عثمانی فرمانروا مراد خان اول نے سربیا کی طاقتور سلطنت کو شکست دے کر اپنا متی بنا لیا تھا۔ اس مرتبہ 3 روز کی شدید جنگ کے بعد 18 شعبان 852 ہجری بمطابق 1448 عیسوی کو بالآخر سلطان نے ہونیاڈے کی متحدہ افواج کو بری طرح شکست دی۔ اس عظیم الشان جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ سربیا کی آزادی سلب کر لی گئی اور وہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گیا۔ البتہ سلطان نے بوسنیا سے اس مرتبہ بھی سالانہ خراج وصول کرنے پر اکتفا کیا۔ اس جنگ میں بھی حسب معمول قاسم بن ہشام اپنے برگ رفتار دستے کے ہمراہ شریک ہوا اور اس نے کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ اب وہ صرف ایک مجاہد اور ایک سپاہی نہ تھا، بلکہ ایک چاند سی بیٹی کا باپ بھی تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کا نام غزالہ رکھا اور وہ اسے کبھی کبھی مارسی کہہ کر بھی پکارتا تھا۔ کسودہ کی جنگ کے خاتمے پر سلطان نے اسکندر بیگ کو ایلچیوں کے قتل اور دیگر جرائم کی وجہ سے سبق سکھانا ضروری سمجھا اور البانیہ پر چڑھائی کر دی، لیکن البانیہ اسکندر بیگ کی شاطرانہ چالوں کی وجہ سے سلطان کے لیے ترن والا ثابت نہ ہوا۔ البانیہ کے پیش در پیش پہاڑی سلسلوں کی وجہ سے عثمانی فوج کو کھل کر لڑنے کا موقع نہ ملتا تھا، چنانچہ متعدد کوششوں کے باوجود سلطان البانیہ کو فتح نہ کر سکا۔
حتیٰ کہ سلطان مراد خان ثانی کا وقت وصال قریب آ گیا تھا۔ 5 محرم الحرام 855 ہجری بمطابق 9 فروری 1451 عیسوی کو سلطان مراد خان ثانی نے عثمانی سلطنت ادرنہ میں وفات پائی اور اس کی تجہیز و تدفین قدیم پایا تخت بروسہ میں ہوئی۔ عمر اور علی علل ترتیب 9 اور 12 سال کے ہو چکے تھے۔ ننی غزالہ اب حمیرہ کے ساتھ ہوتی تو ماں کی انگلی نہ پکڑتی۔ وہ 5 سال کی ہونے والی تھی۔ 6 سال کے اس عرصے میں قاسم کی بوڑھی ماں بھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ قاسم کی کوششوں سے طاہر 2 سال تک غمگین رہنے کے بعد شادی پر آمادہ ہو گیا تھا۔ چنانچہ قاسم نے بوڑھے ملا عباس کی بیٹی مریم کا ہاتھ اپنے بھائی طاہر بن ہشام کے لیے مانگ لیا تھا، لیکن طاہر کی ابھی تک مریم کے بطن سے کوئی اولاد نہ تھی۔ اربان اور عباس بھی قاسم اور طاہر کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ قاسم اب ایک پختہ کار اور زیرک مرد بن چکا تھا۔ اس کی عمر سلطان مراد خان ثانی کی وفات کے وقت بمشکل 30 سال بھی نہ تھی، لیکن اس کے تجربہ اور دانائی نے اسے صف اول کے سالاروں میں شمار کروا دیا تھا۔ قاسم کو اب بھی البانوی کنیز مارتھا کی بیٹی مارسی کی بے حد یاد آیا کرتی تھی۔ وہ مارسی کو یاد کر کے اداس ہو جاتا۔ وہ کبھی کبھی لالا شاہین کی یادگار جا کر ٹوٹی ہوئی برادری میں بیٹھ جاتا اور مارسی سے کیے ہوئے وعدے دہرانے لگتا۔ سلطان کی وفات سے قاسم کو بھی بہت صدمہ ہوا تھا۔ آغا حسن ابھی تک ینی چری میں موجود تھا اور اب وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر ینی چری کا نائب سپہ سالار بن چکا تھا۔ قاسم کے زیر کمان 10,000 کی سپاہ تھی، البتہ ان کے دوسرے دوست یا تو شہید ہو چکے تھے اور یا ابھی تک اپنے سابقہ عہدوں پر ہی موجود تھے۔ خصوصاً ریاض بیگ ابھی تک ینی چری میں موجود تھا۔ سلطان کی وفات ہوئی تو سکندر بیگ نے سکھ کا سانس لیا۔ شہزادہ محمد اب نو عمر لڑکا نہیں تھا، بلکہ ایک کڑیل اور ذہین نوجوان بن چکا تھا۔ باپ کی وفات پر اسے ایشیائے کوچک سے فوراً بلوا کر ادرنہ کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ تخت نشینی کے وقت سلطان محمد خان کی عمر 21 سال چند ماہ تھی۔ اس مرتبہ شہزادہ محمد تخت نشین ہوا تو اس کی عمر 22 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس سے پہلے وہ 2 مرتبہ جب ابھی اس کی عمر صرف 14-15 سال تھی باپ کی زندگی میں تخت نشین ہو چکا تھا۔ سلطان مراد خان ثانی کی وفات کے بعد ایشیائے کوچک میں موجود شہزادہ محمد خان کو بلانے کے لیے اراکین سلطنت نے اس کے پاس خبر بھیجی اور وہ بلا توقف وہاں سے روانہ ہو کر در دانیال عبور کرتا ہوا ادرنہ پہنچا۔ یہیں اس کی تخت نشینی کے مراسم ادا ہونے لگے تھے۔ سلطان محمد خان خاندان آل عثمان کا 7واں نوجوان فرما روا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کا بانی خود عثمان خان تھا، جو غیاث الدین کہرو سلجوکی کا داماد تھا۔ سلطان محمد خان عثمان خان کی پشت میں 7واں حکمران تھا۔ عثمانی سلطنت کی بنیاد آج سے 156 برس قبل اس وقت رکھی گئی تھی جب 1300 عیسوی میں تاتاریوں نے ایشیائے کوچک پر حملہ کر کے سلجوکی فرما روا سلطان علاء الدین اور پھر اس کے بیٹے غیاث الدین کہرو کو قتل کر دیا تھا۔ غیاث الدین کا کوئی بیٹا نہ تھا، صرف ایک لڑکی تھی جو عثمان خان کے عقد میں تھی، لہٰذا اراکین سلطنت نے متفقہ طور پر عثمان خان کو کونیا کے تخت سلطنت پر بٹھا کر اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا تھا۔ اس طرح اسرائیل بن سلجوق کی اولاد نے جو سلطنت 1077 عیسوی میں قائم کی تھی، 1300 عیسوی میں اس کا خاتمہ ہو گیا اور اس کی جگہ سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی۔ عثمانی سلطنت سے پہلے سلجوکی سلطنت تھی جس کا جد امجد اسرائیل بن سلجوق تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس کو سلطان محمود غزنوی کے حکم سے 7 برس تک ہندوستان کے قلعہ کالنجر میں قید رہنا پڑا تھا۔ عثمانی سلطنت کا بانی عثمان خان سلجوکی عہد میں انگورا کے ایک جاگیردار ارطغرل کے گھر پیدا ہوا۔ یہ سلطان علاء الدین کا زمانہ تھا۔ ارطغرل کی بہادری اور معاملہ فہمی کو دیکھ کر سلطان علاء الدین سلجوکی نے اسے بازنطینی سرحدات کی جاگیریں سونپ دیں۔ سلجوکی سلطان علاء الدین ارطغرل کا ممنون احسان بھی تھا۔ دراصل سلطان محمد خان کا قبیلہ اولین انہی مہاجر قبائل میں سے تھا
جو چنگیز خان کے حملوں کے بعد اپنا وطن چھوڑ کر مارے مارے پھر رہے تھے۔ ارطغرل کا قبیلہ جب سلطان علاء الدین سلجوقی کی سلطنت میں داخل ہوا تو یہ جماعت صرف 420 گھرانوں پر مشتمل تھی۔ 420 گھرانوں پر مشتمل یہ جماعت سلطان علاء الدین کے زیر سایہ پناہ کے لیے پایہ تخت کونیا کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی کہ راستے میں انگورا کے قریب ارطغرل کو 2 فوجیں آپس میں مصروف جنگ نظر آئیں۔ وہ کسی فریق سے واقف نہ تھا، لیکن یہ دیکھ کر کہ ان میں ایک کی تعداد بہت کم تھی اور دوسرے کی زیادہ تھی، اپنے سواروں کے ساتھ جن کی مجموعی تعداد صرف 444 تھی، کمزور فریق کی حمایت کے لیے بڑھا اور ایسی جانبازی سے حملہ آور ہوا کہ دشمن کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ فتح حاصل کرنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ جس فریق کی اس نے یوں بر وقت مدد کی تھی وہ سلطان علاء الدین سلجوقی کی فوج تھی جو ایشیائے کوچک کا بادشاہ تھا، اور دوسری فوج تاتاریوں کی تھی۔ ارطغرل کے اس کارنامے کے صلے میں سلطان علاء الدین نے اسے صفوت کا علاقہ جو دریائے سکاریا کے بائیں جانب بازنطینی سرحد کے قریب تھا جاگیر میں عطا کر دیا اور صفوت کا شہر بھی اسے دے دیا۔ اس علاقے میں ارطغرل اور اس کے ساتھیوں نے جو خراسان اور آرمینیا سے آئے تھے بود و باش اختیار کی۔ سلطان علاء الدین نے ارطغرل کو اس علاقے میں سپاہ رکھنے کی اجازت بھی دی اور بازنطینی قلعہ داروں کو وقتاً فوقتاً سبق سکھانے کی ہدایت بھی کی۔ بازنطینی سلطنت کا دارالحکومت قسطنطنیہ تھا۔ علاء الدین سلجوقی نے جس خراسانی نوجوان ارطغرل کو بازنطینیوں کی چھیڑ چھاڑ کا جواب دینے کی ہدایت کی تھی، ٹھیک 150 سال بعد اسی شخص کی اولاد میں سلطان محمد فاتح پیدا ہوا جس نے بازنطینی دارالسلطنت قسطنطنیہ کو بالآخر فتح کر کے دنیا عیسائیت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ارطغرل کا انتقال 1288 عیسوی میں 90 سال کی عمر میں ہوا۔ وہ عمر بھر سلطان علاء الدین سلجوقی کا منظور نظر رہا، حتیٰ کہ ایک وقت وہ آیا جب ارطغرل نے سلطان علاء الدین کے نائب کی حیثیت سے تاتاریوں اور بازنطینیوں کی ایک متحدہ فوج کو شکست دی۔ چنانچہ سلطان علاء الدین نے بنی شہر اور بھروسہ شہر بھی ارطغرل کو دے دیے۔ اس نے ارطغرل کی جاگیر کا نام سلطانوی رکھا اور اسے اپنے مقدمت و جیش میں سپہ سالار مقرر کر دیا۔ ہلال سلطان علاء الدین کے علم کا نشان تھا۔ ارطغرل کی وفات پر اس کا بیٹا عثمان اس کا جانشین ہوا۔ یہ دولت عثمانیہ کا بانی اور سلطنت عثمانیہ کا پہلا تاجدار تھا۔ اس کے باپ نے اپنی زندگی میں سلجوقی سلطان کے ساتھ ہمیشہ وفاداری قائم رکھی تھی۔ عثمان نے بھی یہی روش اختیار کی، لیکن یہ وہ زمانہ تھا جب دولت سلجوقیہ دم توڑ رہی تھی اور ایشیائے کوچک میں طوائف الملوکی پھیلی ہوئی تھی۔ عثمان صرف بازنطینی دشمنوں کے خلاف برسر پیکار رہا۔ بالفاظ دیگر عثمان کی توجہ عیسائیوں کے خلاف مبذول رہی۔ اسی زمانے میں شہنشاہ قسطنطنیہ کو اولمپس کے دروں کی حفاظت نہ کر سکا اور عثمان کی فوج بیتھنیہ کے میدانوں میں داخل ہو گئی۔ بازنطینی سلطنت جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک دنیا کی عظیم ترین سلطنتوں میں شمار کی جاتی تھی، عثمان کے دور میں روبہ زوال تھی۔ فرقہ وارانہ جنگوں اور حکومتی بدنظمیوں نے عثمان کو موقع دیا کہ وہ بازنطینی سلطنت کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کر لے۔ ایک زمانہ تھا جب قسطنطین کی حکومت ایشیائے کوچک تک پھیلی ہوئی تھی، لیکن اب ایشیائے کوچک میں قسطنطین کے پاس صرف نائسا، نائکومیڈیا اور ان کے نواحی اضلاع باقی رہ گئے تھے۔ عثمان کے لیے بازنطینی علاقوں کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ اسلامی تبلیغ تھی۔ بہرحال عثمان نے مسلم افواج کے لیے یورپ کے دروازے کھول دیے اور در دانیال کو عبور کرنا عثمان کی اولاد کے لیے کھیل بن گیا۔ عثمان نے سلجوقی سلطان کی اطاعت میں رہ کر بڑے بڑے مارکے سر کیے، جن میں کراچا حصار کا مارکہ بہت مشہور ہے۔ اس قلعے کو فتح کر کے مسلمانوں نے یورپیوں کو خبردار کر دیا کہ اب ان کا عہد حکومت رخصت ہونے کو ہے۔ سلطان علاء الدین سلجوقی نے اپنے بہادر سپہ سالار عثمان کو نیز بیگ کے خطاب سے سرفراز کر کے اسے اپنا سکہ جاری کرنے اور اپنا نام جمعہ کے خطبہ میں شامل کرنے کی بھی اجازت دے دی۔ اس طرح صرف لقب کے علاوہ بادشاہی کے تمام امتیازات عثمان کو حاصل ہو گئے۔
اور پھر یہ کمی بھی چند سالوں میں ہی پوری ہو گئی جب 1300 میں سلطان علاؤدین سلجوقی اور اس کے بیٹے سلطان غیاث الدین سلجوقی کی یکے بعد دیگرے وفات کے بعد عثمان کو ایک آزاد اور خود مختار تاجدار تسلیم کر لیا گیا۔